سورۃ البقرہ یہ 286 آیات پہ مشتمل ہے، 40 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ نمبر 1، قرآن مجید کی کتابی الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رکوع نمبر 1، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں متقین کی 5 صفات ذکر کیے ہیں۔ ایمان بالغیب، نماز کو دوام کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تمام کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ دوسری رکوع میں خالص منافقین کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آخر رکوع تک یہ بیان فرمایا کہ منافقین کا رویہ دگلا ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ اور تیسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن عظیم الشان کا معجزہ ذکر ہے، اور اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ کفار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام بنایا ہے، تو اللہ تبارک نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار کو چیلنج ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ چیلنج قبول نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر واقعی طور پر انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کی مثل لے کر آؤ، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہیں لے کر آ سکتے۔ یہ تیسری رکوع کا خلاصہ ہے۔ چوتھی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلافت کا ذکر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، پھر علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس، شیطان نے انکار کیا۔ تو اس میں ذکر ہے، ہاں یہ ایک سوال ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی انسان کا شان بلند کرانا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں اللہ کے ماں سوا کسی کو سجدہ لگانا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم صادر فرماتا کہ اپنی خاوندوں کو سجدہ لگائیں، لیکن مجازی خدا ہے۔ لیکن فرمایا کہ میری دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی قسم کا سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے۔ یہ چوتھی رکوع کا خلاصہ تھا۔ سامعین وقار، آگے جو 5ویں رکوع ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کیے تھے، اور فرمایا کہ حق کو وہ کیا کرتے بنی اسرائیل، جو ان کے علماء تھے، امیر آ جاتے وہ پیسے دے دیتے، ان کا حکم جی جدا ہے، غریب آتے تورات کھول لیتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، سزاوار ہیں، اور یہی طریقہ ہماری امت کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اس سے جو ہے نا یہ حقائق ہیں کہ جہاں پر لوگ پیسہ دیتے ہیں دین کی مسائل کو اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم الشان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین وقار، رکوع نمبر 6 47 تا 59 وہ بھی بنی اسرائیل کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل باوجود یہ کہ اللہ نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن انہوں نے بچڑی کی عبادت شروع کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے سامری، یہ صراف تھے،
انہوں نے ایک بچڑا بنایا سونے کا، تو ان کی انہوں نے عبادت شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جہاں پر بھی اللہ نے ان کے ساتھ اچائی کی، ان کو نعمت دیا ہے، بنی اسرائیل نے اس کی ناشکری کی ہے۔ یہ کیوں ہمارے لیے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ اس طرح نہ ہو کہ یہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے راستے پہ چل پڑیں۔ اور رکوع نمبر 7 میں بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ بنی اسرائیل کے لیے پانی کی ضرورت تھی، یعنی ایک چشمے سے وہ پانی لینے کے لیے تیار نہیں، لڑائی کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ چٹان ہے، عصا سے ضرب دیں، اس سے 11 جو چشمے ہیں وہ جو جاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ 12 چشمے جو ہیں ان سے پھوٹ پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کیا من و سلوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار خوراک جنت سے، صرف بس عبادت کرو اور کھاؤ پیو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ تو بنی اسرائیل راضی نہیں، بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کریں کہ زمین سے لہسن ہیں، پیاز ہیں، کیرا ہیں، یہ چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر انکار نہ کرتی تو قیامت تک کی من و سلوہ لوگوں کو، لیکن بنی اسرائیل نے نعمت کی ناشکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت بند کرائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے زمین ہی آپ لوگوں کی فصل کو اگائے گی، لیکن فرمایا کہ یہ کام بہت ایک محنت کا کام ہے، مشکل کام ہے، اس میں مشقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائیں۔ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔